بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیٹیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آزاد کشمیر کی سیاسی جو صورتحال ہے اس وقت انتہائی دلچسپ ہے، لیکن اس سے بھی دلچسپ بات یہ ہے کہ جو LA-25 نیلم 1 ہے وہ حلقہ اس وقت آزاد کشمیر بھر میں ڈسکس ہو رہا ہے۔ جہاں کہیں بھی انتخابی سیاست ہے آزاد کشمیر میں، مہاجرین جموں کشمیر کی جو سیٹیں ہیں وہاں پر، اور آزاد کشمیر بھر میں اوورسیز کشمیریوں کے ہاں جو اپر حلقہ ہے LA-25 نیلم 1، وہ اس وقت بہت زیادہ ڈسکس بنا، بلکہ ٹاک آف دا ٹاؤن ہے کہ اپر حلقے میں اس وقت کہا جا رہا ہے کہ ایک طرف وزیر اعظم کے امیدوار ہیں شاہ غلام قادر جو صدر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، دوسری جانب جو قائم مقام وزیر اعظم سابق اور موجودہ سینئر موسٹ وزیر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر بھی ہیں جناب میاں عبد الوحید، وہ اس وقت وہاں پر کنٹیسٹ کریں، اور تیسری جانب یہ کہا جا رہا ہے کہ ممکن ہے سابق وزیر اعظم تنویر الیاس جو پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے، ان کا جو ہے الیکشن جو ہے وہ اپر حلقے سے کنٹیسٹ ہو۔ مولانا پیر مظہر سعید شاہ وہاں پر موجود ہے، ایک جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، سابق وزیر بھی رہ چکے، بہت سارے کام بھی کر چکے ہیں، مسلم کانفرنس ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، PTI اور بہت کچھ وہاں پر ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے آج ایک مہمان شخصیت کو دعوت دی ہے کہ نوجوان وہاں کا کیا سوچتا ہے، اور وہاں کی یوتھ جو ہے وہ پولیٹیکل یوتھ ہے اس کا کیا مینٹل کیپیٹل ہے، اور وہ اس سارے سینیریو کو کیسے دیکھتی ہے۔ ہم بات کرنے جا رہے ہیں، آج ہمارے درمیان موجود ہیں محمد عتیق خواجہ جو کہ ضلعی پریزیڈنٹ ہیں، ضلعی سیکرٹری ہیں اطلاعات و نشریات کے پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے، سابق اسٹوڈنٹ لیڈر بھی ہیں، سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں، اور تعلیمی قابلیت بھی ان کی ماشاءاللہ سے یہ MPhil اسکالر ہیں۔ تو ان سے بات کرتے ہیں۔ عتیق صاحب، سب سے پہلے تو آپ کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ حق نواز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ اب بھائی ہیں، ہمیشہ آپ کی سپورٹ بھی رہی ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ مجھے یہ بتائیں کہ جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے نیلم کی، جیسے ہم نے ابھی ڈسکس کیا کہ اپر حلقے کا جو اس وقت سب سے دلچسپ حلقہ بنتا جا رہا ہے آزاد کشمیر کے الیکشن میں، وہاں پر شاہ غلام قادر صاحب پرائم منسٹر کا ووٹ لینے جا رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے میاں وحید صاحب بھی اسی کیلیبر کے آدمی ہیں، وہ بھی پرائم منسٹرشپ کو کلیم کرتے ہیں، ان کے نام جاتے ہیں آگے، فائنل ہوتا ہے نہیں ہوتا لیکن وہ اس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم تنویر الیاس صاحب کا کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپر حلقے میں آئیں گے، مظہر سعید شاہ صاحب وہاں پر موجود ہیں۔ گزشتہ جو الیکشن تھا وہ آپ نے بہت کم مارجن سے پاکستان پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ لوز کیا، تو کیا دیکھتے ہیں آپ اس موجودہ صورتحال کو؟ دیکھیں سر، یہ ایک آپ نے یہ چیزیں ڈسکس کی جن میں بہت سارے مطلب 2-3 کوسچن بنتے ہیں، اور جن کے جواب دینا میں پہلے مناسب سمجھوں گا۔ پہلی بات یہ ہے، ہماری مدر پارٹی پیپلز پارٹی میں ایک کلچر ہے کہ کبھی بھی کسی دور دراز علاقے سے، میرا مطلب ہے کہ باغ سے وہ کبھی امیدوار نہیں نیلم پہ مسلط مطلب شفٹ نہیں کریں گے۔ آپ کے خیال میں تنویر الیاس صاحب کبھی بھی نیلم 1 میں نہیں جائیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا کلچر ہے، کیونکہ ٹکٹ کا فیصلہ مدر پارٹی نے کرنا ہوتا ہے۔ مدر پارٹی کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے وہ فائنل ڈیسیژن ہوتا ہے۔ دوسری بات، پچھلا الیکشن جیسے ہوا، یعنی کہ ہم بہت چھوٹے مارجن سے آ رہے، ان میں 2-3 فیکٹر تھے جن کی وجہ سے ہم الیکشن لوز کر گئے۔ ایک فیکٹر یہ تھا، ہم نے 22 تاریخ کو نگدر میں ایک بڑا شمولیتی پروگرام کروایا جس کی وجہ سے مخالف مطلب ہم نے اپنے پتے شو کر دیے اور مخالف ایکٹیو ہو گئے۔ اچھا۔ اور انہوں نے پھر مطلب جو پیسے سے لگانے تھے، ADPs کی جو رقم لگانی تھی، اور دیگر جو خواب انہوں نے لوگوں کو دکھانے تھے، وہ انہوں نے دکھا کے مطلب اپنا وقتی وہ کامیاب کو پیسے انہوں نے دے دیے، سال میں کامیاب ہوا۔ ٹھیک ہے۔ پھر شاہ غلام قادر صاحب کی آپ نے بات کی ہے، وزیر اعظم کی۔ دیکھیں، یہ چوتھا الیکشن ہے ان کا نیلم ویلی میں، آگے جو الیکشن ہوگا 2026 میں، یہ چوتھا الیکشن ان کو ہوگا۔ یہ ہم 2011 سے سنتے آ رہے ہیں کہ شاہ صاحب وزیر اعظم، نہ تو آزاد کشمیر میں کوئی قیت الرجال ہے کہ ایک آدمی مطلب پنڈی سے مہاجرین کی سیٹ پہ الیکشن لڑتا تھا، چند سو ووٹوں سے جیتے تھے، وہاں بھی ان کو نیلم ویلی والے ہی مطلب جیلی ووٹ پول کرتے تھے، اور آ کے مطلب یہاں اسپیکر بنے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا ایک سیاسی پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو اپنی طرف ہر سال، یعنی کہ ہر 5 سال کے بعد ایک کوئی سلوگن دے دیتے ہیں
کہ اس دفعہ ایسے ہے، اس دفعہ ایسے ہے، اس دفعہ یہ صرف ان کا سلوگن ہے ووٹ لینے کے لیکن ٹھیک صاحب ووٹ تو دیکھیں ان نے پہلی دفعہ جب وہاں پہ ووٹ لیے وہ بھی کافی ووٹ تھے، اس دفعہ جو ووٹ لیے وہ بھی کافی ووٹ تھے، اور نیلم ویلی کے لوگوں نے ان کو بہت سپورٹ کیا، ووٹ تو نیلم ویلی کے لوگوں نے ان کو دیا۔ دیکھیں نیلم ویلی کے لوگوں کو پہلے انہوں نے بہت ساری مطلب وہ جو فارمولے تھے وہ استعمال کیے، یعنی کہ آج تک نیلم ویلی کے لوگوں کو بابے نیلم سے لے کے تاوبڑ تک یہ پتہ نہیں ہے لوگوں کو کہ شاہ صاحب کے بنیادی کاسٹ کیا ہے۔ صحیح ہے، آزاد کشمیر میں جو ووٹ ہوتے ہیں وہ قبائلز کے ووٹ ہوتے ہیں، کاسٹ پہ ووٹ کاسٹ ووٹ پڑتے ہیں، قبائلز کے ووٹ ہوتے ہیں، اور یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے زبان میٹر کرتی ہے۔ اب نیلم ویلی میں جو کشمیری کمیونٹی تھی، سادات بیلٹ تھا، اسی طرح باقی برادریاں جو تھی، ان کو شاہ صاحب نے کہا کہ مطلب اپنے طریقے سے وہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے رہے، وہ سلوگن دیتے رہے کہ جس وجہ سے وہ کامیاب ہوا۔ نہیں، نیلم ویلی میں دیکھیں اس سے پہلے بھی اگر کاسٹ پہ بات کی جائے یا لینگویج پہ، اس سے پہلے بھی وہاں پر جو ہمارے پاس ایم ایل ایس جیتتے آئے وہ گل خاندان صاحب کی صورت میں، میاں غلام رسول صاحب کی صورت میں یا میاں وحید صاحب کی صورت میں، موسٹلی وہ لوگ تھے جن کی اتنی اکثریت نہیں ہے برادری کی وہاں پر۔ نہیں، برادری کی اکثریت نہیں تھی، لیکن یہ کلچرزم نیلم ویلی میں نہیں تھا۔ 2011 سے پہلے یہ کہیں بھی آپ کو یہ کشمیری کے اندر یہ اور نان کشمیری اسپیکنگ والا ٹرینڈ نہیں ملتا تھا۔ آپ یہ 2011 کے بعد آیا، 2011 کے بعد ہمیشہ یہ سیاسی جو ہوتا ہے سلوگن، وہ سیاستدان دیکھتا ہے میں ایگزسٹ کس فارمولے کے تحت کر رہا ہوں اس سوسائٹی میں، ٹھیک ہے، وہ وہاں اپلائی کرتے ہیں، اور لوگوں کو آپ نے دیکھا ہے پہلے ہمارے بزرگ فیصلہ کرتے تھے، اس کے بعد ہر گھر میں 2 3 لیڈر اٹھے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ تو لوکل لیڈرشپ نیلم کے اندر کیا نہیں ہے کہ میاں وحید صاحب کو یہاں سے بھی الیکشن لڑنا پڑتا ہے اور اپر حلقے سے بھی جا کے الیکشن لڑنا پڑتا ہے، وہاں پہ اپر حلقے میں کوئی ایسا کینڈیڈیٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس نہیں ہے جو ٹکٹ لے اور جس کو مدر پارٹی ٹکٹ دے؟ ہیں کینڈیڈیٹ، ایسی بات نہیں ہے، کینڈیڈیٹ ہیں، لیکن اس وقت موجودہ وقت میں ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ہے یہ ذہنیت جو ہے اس سے لوگوں کا چھٹکارا لوگوں کو دلایا جائے۔ اس کے لیے ہمارے پاس میاں وحید صاحب واحد وہ شخصیت ہیں، یعنی یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارکنان ہیں حلقے کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں میاں وحید صاحب۔ بالکل یہ پیپلز پارٹی کے کارکنوں کا فیصلہ ہے، ان کا فیصلہ اس لیے ہے۔ اب دیکھیں یہ جو انوار الحق صاحب کے 2.5 سال گزرے ہیں، اپر حلقے میں ترقیاتی کام نہیں ہوا ہے۔ اپر حلقے میں ایک ٹھیکداری سسٹم انہوں نے رکھا ہوا ہے، وہ لنک روڈ بھی اگر دیتے ہیں یہ اپنے کارکنوں کو دیتے ہیں۔ آپ یہی الزامات تو وہ آپ پر لگاتے ہیں۔ آپ کمپیریزن کریں، آپ لوور حلقے کے روڈز کا جو ہیں ان کا بھی کمپیئر کریں، اپر حلقے بھی جو ہیں ان کا بھی کمپیئر کریں، آپ لوکل حلقے کی جو اے ڈی پیز ہیں ان کا بھی کمپیریزن کریں، آپ اپر حلقے میں بھی کریں، ان کو کمپیئر کریں۔ اس کے بعد مطلب 2.5 سال ہم تو یہ اپر حلقے والے یہ چیز فیس کرتے رہے کہ میرے حلقے میں مداخلت ہو گئی، ایون کہ ایک چپراسی کا تبادلہ بھی اگر ہو جاتا تھا، ہو میرے حلقے میں مداخلت ہو گئی۔ اب دیکھا لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے، لوگوں نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے اس ذہنیت سے چھٹکارا پانا ہے، اور تبھی جا کے مطلب ہمارا علاقہ ترقی کرے گا۔ آپ کے خیال میں جو مقابلہ ہے اپر حلقے میں وہ کس کس کا ہے؟ مثلا پاکستان پیپلز پارٹی سے میاں عبدالوحید صاحب ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون سے شاہ غلام قادر صاحب ہیں، مسلم کانفرنس سے عابد افضل بٹ ہیں، وہ بھی ابھی انہوں نے اعلان کیا الیکشن لڑنے کا، اور مسلم کانفرنس ان کو سپورٹ کرتی نظر آ رہی ہے پوری جماعت کے طور پہ۔ الطاف ہیں، مولانا محمد الطاف کشمیری ہیں، جماعت اسلامی سے ہیں، پی ٹی آئی سے ابھی تک گو کے ٹکٹ کنفرم نہیں ہے لیکن گل خاندان صاحب کی فیملی وہاں پر ایگزسٹ کرتی ہے اور میاں وحید صاحب وہاں پر ہیں۔ یہ سارا سنیریو، کچھ آزاد امیدوار بھی ہیں جیسے عبد الشکور بانڈے صاحب کا نام سن رہے ہیں، خرم جمال کا نام سن رہے ہیں، خواجہ اکبر صاحب کا نام سن رہے ہیں، ڈھیر سارے اس سے امیدوار بھی جو ایٹ دا اینڈ پتہ چلے گا الیکشن لڑتے ہیں یا نہیں لڑتے، لیکن فی الوقت وہ سیاسی امیدوار ہیں۔ تو مقابلہ آپ کن کے درمیان دیکھتے ہیں؟ دیکھیں مقابلہ بنیادی طور پہ وہاں ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا۔ ٹھیک ہے، دیکھیں یہ کوئی ٹکی چھپی بات نہیں ہے، یعنی آپ مسلم کانفرنس کو، پی ٹی آئی کو، نہیں مسلم کانفرنس کو دیکھیں، مسلم کانفرنس عابد اندلیب صاحب ینگ آدمی ہیں، دیکھیں نئے چہرے آنے چاہیے، پہلا الیکشن ہے، نئے چہرے۔ یہ کبھی بھی سیاسی کارکن جب کبھی بھی وہ یہ سوچ کے نہ آنا چاہیے، نہ یہ سوچنا چاہیے کہ میں پہلے الیکشن جیت جاؤں گا۔ پہلے سپیس بنانی پڑتی ہے، گراؤنڈ بنانا پڑتا ہے۔ تو دیکھیں لیکن ہو سکتا ہے مفتی منصور صاحب پہلا الیکشن میں جیت گئے،
نہیں جیت کے، لیکن مفتی منصور صاحب کا وہ گراؤنڈ اور اس وقت کی سیاست میں اور آج کی سیاست میں بڑا فرق ہے. اس وقت 10 لوگ بڑے بیٹھ کے فیصلہ کرتے تھے، آج تو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ ہر گھر میں 4. اس کا فائدہ نوجوان کمیونٹی کو نہیں ہوگا؟ نہیں، نوجوان کمیونٹی کو وقتی فائدہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، سیاست واحد چیز ہے. دیکھیں یعنی باقی کوئی جماعت وہاں پر آپ کے خیال میں نہیں ہے، صرف مسلم کانفرنس آزاد کشمیر میں سوائے علی شان سونی صاحب کے حلقے کے علاوہ آزاد امیدوار کا جو ٹرینڈ ہے وہ بہت کم ہے. اس طرح مطلب دوسرا یعنی کہ آزاد کشمیر کی یہ جو سیاسی کھیپ کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنی وہ پاورفل ہے اور کتنی مضبوط ہے، اور ان کا کون لوگ لڑ رہے ہیں، یہ کیپیسٹی کو گنا جاتا ہے کہ ان کی کیا کیپیسٹی ہے. تو پچھلا الیکشن آپ نے پھر کیسے لوز کیا؟ دیکھیں پچھلا الیکشن میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ ہم 2-3 فیکٹر تھے جس کی وجہ سے وہ الیکشن ہم لوز کر گئے. ایک تو نقدر کا جو ہم نے، اور کون سی یونین کونسل تھی آپ؟ دیکھیں نقدر سے ہم یونین کونسل سے ہم جیتے ہیں لگ بھگ 2000 کے قریب ہم نے ووٹ لیا، 1800 کے قریب نون لیگ نے ووٹ لیا. اسی طرح آپ چلے جائیں لوات یونین کونسل میں، لوات یونین کونسل میں بھی یہی ہوا، 1800-1900 کے لگ بھگ پیپلز پارٹی نے ووٹ لیا، 1500 کے قریب نون لیگ رہی. اسی طرح دواریاں اگر آپ چلے جائیں، دواریاں میں آپ دیکھیں 1100 کا فگر کہ ہم نے ووٹ لیے، اور اسی طرح نون لیگ نے 1200 پلس وہاں پر اسی طرح اگر آپ ددنیال میں چلے جائیں، ددنیال میں بھی یہی یعنی کہ 100-200 کا فرق رہا. ہمیں مار پڑی ہے یونین کونسل شاردا سے. اب یونین کونسل شاردا سے ہمیں کہاں مار پڑتی ہے؟ خواجہ سیری جو گاؤں ہے وہاں سے شاہ غلام قادر صاحب 500 پلس ووٹ لے لیتے، اور ہمارا کسی وہاں پولنگ اسٹیشن پہ مطلب 17 ووٹ ہوتے تھے. ٹھیک ہے، ایک تو یہاں کیا وجہ وہاں پر دیکھیں وہاں بنیادی طور پہ ہم نے ورک نہیں کیا. اگر کسی جگہ سے بھی کوئی پارٹی سیاسی پارٹی آتی ہے وہ اپنے اس ورک کی وجہ سے ہے، یعنی کہ وہ سیاسی کیا اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ میاں صاحب نے دونوں حلقوں سے الیکشن لڑا اور شاہ غلام صاحب انہوں نے اس کو پروپیگنڈے کے طور پہ استعمال کیا، جس میں مطلب ہمیں وہ کچھ حد تک مطلب لوگوں کی اپنی اپنی ذہنیت ہوتی ہے، اور بہت سارے سوال بھی تب کیے گئے. حالانکہ انہوں نے یہ کہا کہ میاں صاحب یہاں سے الیکشن جیت بھی گئے تو چھوڑ جائیں گے اصل کے، لیکن ایسی بات نہیں تھی، اور آج بھی ایسی بات نہیں ہے. میاں صاحب کا ہمیشہ کون سا حلقہ چھوڑتے؟ دیکھیں اگر جیت جاتے یا اگر ابھی جیت گئے تو کون سا چھوڑیں گے؟ ڈیفینیٹلی میں اپر حلقے سے ہوں، میری تو یہی ہوگی، میں نے تو یہی کہنا کہ میاں صاحب اپر حلقے کو ہم تو نہیں چھوڑنے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ بات کہ پھر ابائی حلقہ چھوڑ دیں گے. ابائی حلقے دیکھیں، ابائی حلقہ جب چھوڑتا ہے وہاں کوئی جان نشین ہی آتا ہے نا. صحیح. تو ہم تو مطلب میاں میں صاحب سے پیار کرنے والے. تو یہ جو جانشینی کی سیاست ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی میں تو نہیں ہوتی تھی، ایک نظریاتی جماعت کے طور پر جانشین. اب دیکھیں قمر زمان صاحب کے جانشین آ گئے ہیں، اب فیصل ممتاز راٹھور صاحب چلیں، ممتاز راٹھور صاحب کی رحلت کے بعد جانشین آ گئے. پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر اب یہ کلچر آتا نہیں جا رہا آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں جانشینوں پہ جانشین سیاست میں کلچر تو چلتا ہے. دیکھیں بات اس طرح کی ہے کہ دیکھیں لوگ کس کو پسند کر، صحیح یہ دیکھا جاتا ہے. یعنی لوگ جانشین کو ووٹ نہ دیں اگر پسند نہیں کرتے، اگر نہیں پسند کرتے یا اس کیلیبر کا نہیں تو ووٹ نہ دیں. ٹرینڈ شاہ غلام قادر صاحب کے بارے میں سنا ہے کہ اپر حلقے میں اپنا جانشین لانا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں اس الیکشن کے بعد ہماری تو کوشش ہوگی کہ شاہ صاحب اس الیکشن سے واپس چلے جائیں. انہوں نے بہت مطلب نیلم ویلی کے لوگوں نے ان کی بہت خدمت کی. جو آزاد عتیق صاحب آپ سے آخری سوال آخری سے پہلے، جو آزاد امیدوار الیکشن لڑ رہے ہیں یا جو مسلم کانفرنس ہے، پی ٹی آئی ہے اور جو دیگر لوگ ہیں، یہ کس کا نقصان کریں گے اگر ان دو جماعتوں بڑی جماعتوں؟ دیکھیں شروع میں دیکھیں پہلے اب دیکھا جائے گا کہ ان کی فیملیز، ان کے قبائل جو ہیں، عبدالشکور پانڈے صاحب کے بارے میں سن رہے ہیں، خرم جمال صاحب کے بارے میں سن رہے ہیں، مولانا الطاف کشمیری جماعت اسلامی سے آ رہے ہیں، مسلم کانفرنس سے میں آپ کو بتا رہا ہوں عابد افضل بٹ صاحب ہیں، یہ بھی کشمیر کمیونٹی سے ہیں، بھی ان کا بٹ فیملی، قاضی اسرائیل صاحب ہیں، یہ بھی مغل فیملی سے ہیں وہاں پہ، مولانا مظہر سعید صاحب، یہ کہاں جائیں گے؟ مظہر صاحب تو آپ تو منسٹر بھی رہ چکے ہیں. مظہر صاحب یہ دیکھیں ابھی مظہر صاحب نے مطلب یہ جب سے یہ گورنمنٹ بنی ہے تب سے معاملہ ان کا کوئی ڈما ڈول ہے.
دیکھیں قبل از وقت مفروضے کی بنیاد پہ ہم بات نہیں کر سکتے، یہ سیاست ہے، یہاں بڑا لاجیکل اور اتھینٹک رہنا پڑتا ہے۔ عابد صاحب کی اس طرح کی بات ہے، اب دیکھتے ہیں وہ اپنا گراؤنڈ پہ کس طرح مناتے ہیں، وہ لوگوں کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں، وہ لوگوں کو سلوگن کس طرح دیتے ہیں۔ اگر وہ پنجاب میں ایک الیکشن ہوا تھا کہ دادا کی پوتی، اگر یہ فارمولہ ہے کہ عابد صاحب چلیں گے تو پھر مطلب چیزیں مشکلات میں چلی جاتی ہیں، لوگ موٹیویٹ نہیں ہوتے، لوگوں کو یہ کہنا ہے کہ میں خاص لوگوں کا بندہ ہوں، اس طرح تو مطلب چیزیں نہیں ہیں۔ لوگ دیکھتے ہیں وہاں کیا وہ واقعتاً خاص لوگوں کے بندے ہیں؟ نہیں، میں تو ایسی چیزیں نہیں کہہ سکتا کہ جو نہ ووٹ دینا ہے وہاں خاص لوگوں نے آ کے، بحیثیت سیاسی کارکن مطلب میں 2006 سے دیکھ رہا ہوں، مطلب الیکشن پہ پولنگ ایجنٹ بھی رہ چکا ہوں۔ اب آزاد کشمیر میں یہ ہوتا ہے، خاص کر نیلم ویلی میں، ایک جو ایجنٹ ہوتا ہے پارٹی کا، وہ ایک ووٹ اپنا گن کے اٹھاتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہاں وہ مطلب ڈنڈی مارنے کی نہ تو کسی کی اتنی ہمت ہوتی ہے، نہ مارنے دیتے ہیں لوگ۔ اب یہ چیزیں آپ نے کہا خالد صاحب کہ لاجیکل اور مفروضے کی بات نہیں ہوتی اس پالیٹکس میں، لاجیکل بات ہوتی ہے، اتھینٹک بات ہوتی ہے۔ آخری سوال آپ سے، اور اتھینٹک اور لاجیکل بتائیے کہ کون جیت رہا ہے؟ انشاءاللہ میاں وحید صاحب لاجک یہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں مطلب پیپلز پارٹی کا کارکن جو ہے وہ پارٹی کے ساتھ اٹیچ رہتا ہے، صحیح ہے، وہ کبھی مطلب ٹوٹے گا نہیں، اس کو توڑنا بھی بڑا جس مشکل یونین کام کونسل ہے۔ سے آپ اس دفعہ لوز ہوئے وہاں پہ آپ نے کام کیا، شارجہ میں خواجہ سیری میں کام کیا۔ دیکھیں میں نے پہلے آپ کو کہا کہ 2.5 سال تو ہمیں یہ رہا کہ ہم نے مطلب میرے حلقے میں مداخلت ہو اب کام کیا آپ نے یا بھی کرنا ہے؟ ابھی دیکھیں 6 مہینے کی گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ ٹیسٹ بیس ہوتی ہے گورنمنٹ، 6 مہینے میں تو مطلب آپ نے یونین کونسل میں پھر کام نہیں کیا نا، پھر آپ نے نہیں، جہاں سے آپ لوز کیے۔ شاہ صاحب کی نسبت ہم نے مطلب اپر گریس ویلی میں اگر آپ دیکھے جائے، وہاں RHC اور دیگر مطلب ایٹ لیسٹ ہم ان لوگوں کی آواز تو بنے ہیں نا۔ اب جہاں خواجہ سیری میں شاہ صاحب کا گھر ہے، وہاں خواجہ سیری کے لوگوں کو پل نہیں ہے، وہاں دیکھیں خواجہ سیری کے اس سائڈ وہ دوسرا گاؤں، وہاں کچھ گھر ہیں۔ اب اگر وہاں دیکھا جائے کہ وہ پل کے 2 سائڈ ٹانگے گئے ہیں جیسے کسی کو پھانسی دینی ہے، مطلب پھانسی کے پھندا بنا کے چھوڑا ہوا، آج 10 سال ہو گئے۔ اب 10 سال سے اگر چیزیں وہاں کی وہیں ہیں، سٹک ہیں جہاں ہم چھوڑ کے چلے گئے تھے، تو آپ کے خیال میں وہاں پر تبدیلی آنی چاہیے، مطلب انشاءاللہ آئے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا۔ یہ تھے خواجہ عتیق جو ضلعی سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے ضلع نیلم کے، جو بتا رہے تھے نیلم 25 کی صورتحال، اور ان کا کہنا ہے کہ اگر پرائم منسٹر کا ووٹ لینے کے باوجود یا اس کا کلیم کرنے کے باوجود شاہ غلام قادر صاحب اس دفعہ الیکشن نہیں جیت سکتے، کیونکہ کارکردگی کی بنیاد پر گزشتہ 10 سالوں میں مسلم لیگ نون سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پر کام کیا۔ اپنے کارکن جو ہیں وہ نظریاتی ہیں، ان کو ساتھ اٹیچ رکھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی۔ جو لوکل قیادت ہے، ینگ لوگ ہیں، ان کے لیے بھی ان کی نیک خواہشات ضرور ہیں، مگر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا بھی وقت الیکشن جیتنے کا نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور میاں عبدالوحید صاحب موسٹ فیورٹ کینڈیڈیٹ ہیں LA 25 نیلم کے۔ یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ۔ اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔